امثال کی کتاب اس کے 23 باب اور 22 آیت میں لکھا ہے، اپنے باپ کی بات سن جس سے تو پیدا ہوا، اور اپنی ماں کی تحقیر نہ کر جب وہ بوڑھی ہو گئی۔ راستی کو خرید لے اور اسے مت بیچ۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ایک بڑا خوبصورت سا دن ہے۔ پوری دنیا کے اندر لوگ، خاص طور پر بچے، آج اپنے والدوں کا دن یعنی فادرز ڈے منا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی اچھی ریت ہے کہ بچے اپنے باپ کو عزت، اپنے باپ کو سلام اور اپنے باپ کو احترام دیں۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں بھی بڑی خوبصورتی سے اس کا بیان دیا گیا ہے۔ جو ہمارے سامنے خدا کا بندہ یوحنا اپنے تیسرے خط میں اپنے ایک روحانی بیٹے کو خط لکھتے ہوئے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار سے، بڑی لگن سے ایک بات کہہ رہا ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ میں سنوں کہ میرے فرزند سچائی پر چلتے ہیں، کہ میرے بیٹے، میرے بچے، میری بیٹیاں، میرے بیٹے سچائی پر، حق پر چلتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوبصورت بات ہے۔ آج ہم دیکھیں گے تھوڑا سا کہ باپ ایک وہ اکائی ہے جس سے تمام چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ اور خدا کا پاک کلام آج بڑے پیار کے ساتھ ایک چیز اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہے۔ لکھ رہا ہے، اپنے باپ کی بات سن۔ کیا کر؟ اپنے باپ کی بات سن جس سے تو پیدا ہوا۔ یہ ایک بڑی نصیحت ہے۔ بات سننے سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہی، بلکہ بات سننے سے مراد اس کے حکم کو مان۔ جو وہ تربیت دے رہا ہے اس تربیت کو لے، جو تیری وہ گائیڈنس کر رہا ہے اس گائیڈنس کے مطابق اپنی زندگی گزار۔ کیونکہ جو بچے اپنے ماں باپ کے کہنے پر نہیں چلتے، اس کی بات نہیں سنتے، اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی نہیں گزارتے، وہ بچے بڑے خوار ہوتے ہیں، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ کیونکہ باپ کسی کا برا نہیں چاہتا، باپ کسی کا برا نہیں چاہتا۔ باپ کے لیے اولاد ایک بہت انمول اور قیمتی چیز ہوتی ہے، اور کوئی بھی باپ، دنیا کا کوئی بھی باپ ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اچھی ہو، اور وہ اس بات کی توقع کرتا ہے، وہ اس بات کی توقع کرتا ہے
کہ میری اولاد کی آواز کہیں سے بری نہ آئے، میری اولاد کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہے جس سے میری جان کو تکلیف ہو۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جہاں سے بھی آواز آئے ایک اچھی آواز آئے کہ آپ کی اولاد اچھی اور نیک ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، بہت سارے باپ آج اس دنیا میں، بہت سارے والد آج اس دنیا میں اپنے بچوں کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ باپ کی زندگی اجیرن بن گئی ہوئی ہے، اپنے بچوں کی وجہ سے، ان کے بری کرتوتوں کی وجہ سے باپ اندر ہی اندر گھٹ کر مرتے جاتے ہیں۔ لیکن آج خدا کا کلام بچوں سے کہہ رہا ہے اپنے باپ کی بات سن۔ ہم بڑے بدقسمت لوگ ہیں جو اپنے والد کی بات کو سنتے نہیں ہیں۔ اس میں مت سمجھو کہ باپ پڑھا لکھا ہو تو پھر ہی اس کی سننی ہے، باپ کوئی بڑے عہدے پر ہو تو پھر ہی اس کی سننی ہے، باپ پیسے دیتا ہو تو پھر ہی اس کی سننی ہے۔ نہیں، باپ پڑھا نہ بھی ہو، باپ تو ہے، اس کے اندر ایک یہ محبت کا نقطہ تو اس کے اندر پلتا ہے جو وہ اپنی اولاد کی طرف رکھتا ہے۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو برا نہیں ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا، ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی ایک اچھی ثابت ہو، معاشرے میں اس کا نام ہو اور لوگ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہوں۔ اس لیے آج خدا کے کلام میں بڑی خوبصورت بات ہے، اپنے باپ کی بات سن جس سے تو پیدا ہوا۔ ہم باپ کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ بہت سارے لالچ، بہت ساری خود غرضیاں ہم میں پائی جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم کئی دفعہ اپنے والدین کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج ایک بڑا خوبصورت سا میسج مجھے صبح آیا اور میں اس کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ یہ خوشی بھی ہوئی اور دکھ بھی ہوا، خوشی بھی ہوئی اور دکھ بھی ہوا۔ باپ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، باپ چارپائی پر الٹا لیٹا ہوا ہے، اور اس کے اوپر 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے چھوٹے چھوٹے اس کی کمر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور باپ نیچے سے ہنس رہا ہے، باپ نیچے سے ہنس رہا ہے۔ باپ 6 بچوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے، باپ 6 بچوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے اور خوش ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، بچے کی طرح ہو جاتا ہے، تو ایک باپ کو 6 بچے نہیں سنبھال سکتے، 6 بچے نہیں سنبھال سکتے۔ ایک کی طرف جائے گا تو چند دنوں کے بعد وہ تنگ آ جائے گا، دوسرے کی طرف جائے گا وہ بھی چند دنوں کے بعد تنگ آ جائے گا، تیسرے کی طرف جائے گا وہ بھی چند دنوں کے بعد تنگ آ جائے گا۔ اسی طرح سارے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن ایک باپ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو پالتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے انہیں دیکھ کر۔ لیکن جب اولاد بڑی ہو جائے تو باپ جو ان کا بوجھ اٹھاتا تھا، آج بچے اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی کھانسی، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی کھانسی برداشت نہیں ہوتی، نیند میں خلل پڑتا ہے،
نیند میں خلل پڑتا ہے۔ اگر بیچارہ بیمار سخت ہو جائے تو پھر اس کی آوازیں بھی بری لگتی ہیں، اس کی ہوں کی آواز بھی بری لگتی ہے۔ لیکن جب آپ بچے ہوتے ہیں تو وہی والد ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر آپ کو جانے کتنا بھی سفر کرے، میل کا سفر بھی کرنا پڑے اسے، وہ اٹھا کر اپنی اولاد کو ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس لے جاتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک بہت تکلیف سی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بڑا دکھ سا ہوتا ہے جب اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھتا ہے۔ لیکن جب اتنے سارے بچے ہوں اور باپ چارپائی پر بیمار پڑا ہو اور کوئی توجہ نہ دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے باپ کو، کتنی تکلیف۔ اگر وہ بتاتا تو نہیں ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اولاد ہے میری، میں نے ان کو اس لیے جنم دیا کہ میرا یہ حال ہو، لیکن وہ اس کو بھی برداشت کرتا رہتا ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اگر اس آیت کو تھوڑا سا اور پڑھیں، اپنے باپ کی بات سن جس سے تو پیدا ہوا، اور اپنی ماں کی تحقیر نہ کر جب وہ بوڑھی ہو گئی۔ راستی کو خرید لے، راستی کو، باپ کی عزت، باپ کی بات سننا، باپ کا احترام کرنا، ماں کی عزت کرنا، آپ راستی کو خرید لیتے ہیں۔ جو چیز آپ کو پیسوں سے نہیں مل سکتی، بہت بڑے بڑے کام کرنے سے نہیں مل سکتی۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال آج امثال کی کتاب سے دی گئی ہے کہ راستی کو خرید لے۔ راستی کو خریدنا کیسے ہے کہ تو اپنے باپ کی بات کو سن، تو اپنے باپ کی بات کو سن، اس کی عزت کر، اس کا احترام کر، اور تو خرید لیتا ہے۔ اور اسے مت بیچ، کیونکہ ہم بیچ دیتے ہیں جب اپنے والد کی عزت نہیں کرتے، جب ہم اپنے والد کا احترام نہیں کرتے، اس کی بات کو نہیں سنتے، اس کے کہنے پر عمل نہیں کرتے، اس کے حکم کو نہیں مانتے، تو ہم راستی کو بیچ دیتے ہیں۔ جو چیز آپ کو خداوند کے قریب لاتی ہے، خداوند کے نزدیک لاتی ہے، آپ اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو خدا کا کلام آج بڑا صاف کہتا ہے، اپنے باپ کی بات سن جس سے تو پیدا ہوا۔ ایک چھوٹی سی بات اور، بہت سارے بچے ادھر بیٹھے ہوں گے جن کے والد نہیں ہیں، وہ خداوند میں سو گئے، آج وہ محسوس کرتے ہوں گے کہ ہمارے والد کیا تھے۔ والد کی کمی، باپ کی کمی اس کو محسوس ہوتی ہے جب باپ سر پر نہ ہو، تو پھر بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ میرا والد میرے لیے کیا چیز تھی۔ آج بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے والد نہیں ہیں، ان بیٹیوں پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ جب ان کی شادی ہوگی تو وہ ایک بڑی کمی کو محسوس کریں گے، خدا سب کے والدوں کو قائم رکھے، اور دعا کیا کریں اپنے والد کے لیے کہ وہ آپ کے سر پر قائم ہے۔
بہت سارے بیٹیوں ایسے باپ ہیں، ایسے باپ ہیں جو آپ کے لیے تو اس وقت ایک بڑا خزانہ ہے. آپ روتی ہیں تو وہ چپ کراتے ہیں، آپ کو چیز مانگتے ہیں، آپ کے منہ کے الفاظ ابھی باہر ہی ہوتے ہیں تو باپ پہلے باپ کی آرزو کو پورا کرتا ہے، وہ پورا کرتا ہے. باپ وہ چیز ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بجلی کے کھمبے جو ہوتے ہیں، بڑی بڑی تاریں جن کے قریب سے آدمی گزرے تو اس کو لگ جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے. لیکن ایک باپ جو بجلی کا کام کرتا ہے، بجلی کا کام کرتا ہے، 11 kV ایسے ہی کہتے ہیں نا، 11 kV کے قریب ہو، کام کر رہا ہو تو وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے. اگر کوئی مائنز میں کام کر رہا ہے، کانوں میں کام کر رہا ہے، کوئلے کی کان میں کام کر رہا ہے تو وہ کس لیے کر رہا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے یہ کام کر رہا ہوتا ہے. باپ انتہائی دکھ سہ کر بھی وہ اپنی اولاد کو پالتا ہے، اپنی اولاد کو جوان کرتا ہے، اپنی اولاد کو پڑھاتا ہے. باپ کی قدر کرنا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، قدر کرنا سکھاتا ہے. اسی لیے کلام کے اندر لکھا ہے، اپنے باپ کی بات سن جس سے تو پیدا ہوا، جس سے تو پیدا ہوا. لیکن آج ہمیں یہ سارا کچھ جو کچھ مل رہا ہے وہ والد کی طرف سے مل رہا ہے. آپ کو زندگی ملی والد کی طرف سے، آپ کو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا والد کی طرف سے ملا. آپ کو زندگی کے رہن سہن کے طریقے والد سے ملے. اگر آپ کسی بڑے مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ اپنے والد کی طرف سے پہنچتے ہیں، اس کی وجہ سے پہنچتے ہیں. اگر وہ آپ کو کمائی جب وہ کرتا ہے وہ نہ کھلاتا، وہ اپنی زندگی عیاشی میں گزار دیتا، بچوں کی طرف توجہ نہ دیتا تو آج بچے اس طرح بن سکتے تھے؟ نہیں. وہ خود تکلیف سہتا رہتا ہے لیکن اپنی اولاد کو بڑھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. یہ ہے والد جس کی قدر کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے، قدر کرنا سیکھنا چاہیے. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم باپ کو کس طرح دیکھیں، ہم کس طرح اپنے باپ کو دیکھیں. آج مبارک ہیں سب والد جن کی اولاد ان کے سروں پر قائم ہے، اگرچہ وہ بزرگ ہو گئے ہیں لیکن جن کی اولاد اچھی ہے، نیک ہے، جن کی خبر نیک آتی ہے، جن کا سندیسہ نیک آتا ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں کی اولاد اچھی ہے، فلاں کے بچے اچھے ہیں. تو یہی آج کی یہ آیت کہہ رہی ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور خوشی نہیں کہ میں سنوں کہ میرے فرزند سچائی پر چلتے. ایک باپ کی یہ بڑی خواہش ہے. باپ آپ کو بڑا روپیہ پیسہ بناتا ہوا دیکھنا اتنا نہیں چاہتے، وہ آپ کو ایک امیر ترین شخص بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. آپ امیر بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ بڑے محلوں کے مالک بھی ہو جائیں، لیکن اگر آپ کا نام برے لفظوں میں آئے گا تو باپ کو تکلیف ہوگی، باپ کو تکلیف ہوگی. اسے خوشی نہیں ہوتی. خوشی باپ کو اس وقت ہوتی ہے جب اولاد کا نام اچھے حروف میں آئے، پھر باپ کا دل خوش ہوتا ہے اور وہ بڑے خوشی کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ یہ کہتا ہے دنیا کو، یہ دنیا کو کہتا ہے میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ میں سنوں کہ میرے فرزند سچائی پر چل. اگر آپ حق پر چلتے ہیں، سچائی پر چلتے ہیں تو ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی،
اور باپ کی قبر کو قریب لانا ہے، باپ کو قبر کے قریب لے جانا ہے، تو اپنی زندگی برے کاموں میں گزارو، برے کاموں میں گزارو۔ اگر قبر کو اور باپ کو قبر کے پاس لے جانا ہے یا قبر کو باپ کے پاس لانا ہے تو بری زندگی گزارو، لیکن اگر اچھی زندگی گزارتے ہو تو باپ چاہے جتنا مرضی کمزور ہو، جتنا مرضی لاگر بن جائے، چاہے کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، لیکن وہ قبر میں نہیں جائے گا، کیونکہ اسے سکھ اور چین کی آواز آتی ہے اپنی اولاد کی طرف سے۔ محلے والے کہیں گے فلاں کا بیٹا یا بیٹی بہت اچھی ہے، فلاں کا بیٹا اور بیٹی اس کا چال چلن اچھا ہے، راست چال چلن ہے، نیک چال چلن ہے، اور یہی ایک باپ سننا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھیں ترستی رہتی ہیں، اس کی آنکھیں ترستی رہتی ہیں۔ کل ایک میں نے تصویر دیکھی اسی حوالے سے، ایک چھوٹی سی بچی تھی، میں اس کی نظروں میں دیکھتا رہا، تصویر کی نظروں میں دیکھتا رہا، جو کہ یتیم بچی تھی، اس کا باپ نہیں تھا، باپ نہیں تھا، اور وہ کس گہرائی میں دیکھ رہی تھی اپنے باپ کو۔ کبھی محسوس کرو جب باپ نہیں ہوتے نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو باپ کو ترجیح نہیں دیتے۔ باپ جیسا بھی ہے آپ کو اس دنیا میں لانے والا وہی ہے۔ اپنے والدین کی قدر کرو، اپنے والدین کی قدر کرو، اور خدا مجھے اور آپ سب کو طاقت دے کہ آج والدین کے دن پر، خاص طور پر والد کے دن پر، ہیپی فادرز ڈے پر، اپنے باپ کی عزت کرنا اور اپنے باپ کی بات سننا پسند کرو۔ اپنے کانوں کو باپ کی آواز سے بند نہ کرو۔ کئی لوگ اپنے باپ کی آواز نہیں سننا پسند کرتے۔ بچے اتنے کئی دفعہ ہو جاتے، کہتے ہیں اچھا اتنیاں سنیاں نے بڑیاں، ہر روز سنتے رہی دا، ایسے کہتے ہیں نا، ہر روز سنتے رہتے کی سنیے۔ لیکن خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کا کلام کہہ رہا ہے اپنے باپ کی بات سن، اپنے باپ کی بات سن، جس سے تو پیدا ہوا، جس سے تو پیدا ہوا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج اس مقام پر، آج کے اس مبارک دن پر ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کی عزت اور احترام کریں، ان کی بات کو سنیں، ان کی بات کو رد نہ کیا کریں، کیونکہ وہ بات آپ کی بھلائی کے لیے اور آپ کی ترقی کے لیے کرتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو والدین کے دن، والدوں کے دن کو منانے کی طاقت دیتا رہے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔